اس صبر سے مجھے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق دی، اور جب صبر سے مجھے تہجد کی توفیق ملی تو تہجد کے بعد استغفر اللہ اور درود ابراہیم کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ الحمدللہ میری شادی تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایک اور صبر کی کہانی ہوتی ہے میری زندگی میں شروع۔ صبر کا امتحان کب ختم ہوگا، کب میں اپنی زندگی کو سکون سے جی سکوں گی، کب مجھے میری زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم کیوں مایوس ہو جاتی ہو، تم کیوں نا امید ہو جاتی ہو؟ ہاں وقت مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی امید جو ہے وہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہے ہو، سانس چلتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ابھی رک جائے گا۔ میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے جو میں نے اتنا صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے دینا ہو۔ جب صبر کی دی ہوئی دستک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو پھر وہ دستک جو ہے وہ آپ کو صبر شکر کے ساتھ ملتی ہے، نعمتوں اور برکتوں اور جو آپ کی چاہتیں ہوتی ہیں ان کے تھرو آپ کو ملتا ہے سب کچھ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی صبر سے، پیشنس سے متعلق آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ صبر جو ہے ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صبر ہی ہے جو میں کہوں گی کہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز ہے جو صبر ہے۔ صبر سے بڑی بڑی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں جی، صبر سے وہ جو ناممکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے سے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اور صبر کو تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے، وقت کے لیے تھوڑا سا حوصلہ ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ اور ہمت کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نماز کے تھرو، قرآن پاک کے تھرو، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات فرمائے ہیں ان سب باتوں کو مانتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ چلتے ہیں، شکر کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور آج کی جو میریکل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ بہن ہے اور جس طریقے سے ان کی زندگی میں جگہ جگہ پر انہوں نے صبر کیا، کس طریقے سے ان کے لیے پریشانیاں بھی بنی، بہت معاملات ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جو بھی مانگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور ان کی چاہت سے، جو ان کی دل کی چاہت تھی، اس سے بھی بڑھ کر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے، صبر جو ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر منزل پر، قدم قدم پر ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب صبر کی دی ہوئی دستک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو پھر وہ دستک جو ہے وہ آپ کو صبر شکر کے ساتھ ملتی ہے، نعمتوں اور برکتوں اور جو آپ کی چاہتیں ہوتی ہیں ان کے تھرو آپ کو ملتا ہے سب کچھ۔ اور یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی زندگی میں صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کا ذکر فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بات کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی میریکل سٹوریز میں شیئر کرتی ہوں، جیسے کہ ان کی اجازت ہوتی ہے تو میں ان کا نام شیئر کرتی ہوں، کوئی بھی ان کی آئیڈینٹی ہے، کوئی بھی ان کا نام وغیرہ میں شیئر نہیں کرتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس چیز کا اجر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اجر دے جو اپنی میریکل سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کری ہیں۔ انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دیتی ہوں، اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی سٹوری ہو، کوئی میریکل سٹوری ہو، کوئی بھی آپ کی لائف کا ایسا چینجنگ پوائنٹ ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، میسج سینڈ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جی میں آپ لوگوں کو ضرور رپلائی کروں گی، اور رپلائی کرتی بھی ہوں، پوری کوشش کرتی ہوں۔ اور بس وہی بات ہے کہ جی کوشش ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بس توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمت دے، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز کو مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی بس دعا کیا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا اجر دیں۔ اور کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل الفاظ جو ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی، جو میری ایک بہن ہے انسٹا پہ، انہوں نے مجھے سینڈ کیے تھے، اور انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ جب بھی آپ صبر سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں تو آپ نے ان الفاظوں کو لازمی اپنی ویڈیو میں شیئر کرنا ہے۔ تو میری بہن اگر آپ سن رہی ہیں، جو آپ کے بھیجے ہوئے الفاظ ہیں وہ میں آج کی ویڈیو میں پڑھنا چاہوں گی۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے ویسا ہی اس کو سب مل جائے، کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی لے کر بھی آزماتے ہیں، اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور بالکل ہمت ہار جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے لیے جینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہو، کوئی وجہ نہیں بچتی انسان کے جینے کے لیے۔ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا
تمہارا بہتر بھی اور تمہارے لیے بہترین بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شورک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اس بات کا مجھے اندازہ ہے، اور عمر جو ہوتی ہے وہ صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ چہرے پر نظر آنے لگتا ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہے ہو، سانس چلتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ابھی رک جائے گا، اور ایسے لگتا ہے جیسے سب رستے بند ہیں، سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن یہیں پہ یہ بات یاد آتی ہے کہ ہر دروازہ بند تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یقین اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے وہ دروازوں کی طرف دوڑتے گئے، اور وہ دروازے کرتے کرتے آہستہ آہستہ کھلتے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر چھپ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا، ایسا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم کیوں مایوس ہو جاتی ہو، تم کیوں نا امید ہو جاتی ہو؟ ہاں وقت مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی امید جو ہے وہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تم قریب ہو جاتی ہو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کو اطمینان سے بھر دیتے ہیں۔ کبھی نا امید نہ ہوا کرو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر آ جاتے ہیں نا تو سنبھالے بھی نہیں سنبھلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب سے بدل سکتے ہیں۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھو، اور معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ضرور ہوتے ہیں، بس ہمت نہیں ہارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اور سجدوں میں اپنے دل کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہاری ہر چیز سے واقف ہیں، تمہارے اندر کی جو بھی کہانیاں ہیں، تمہارے اندر جو کچھ بھی گزر رہا ہے، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے انجام کو ہمارے آغاز سے بہتر بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ یہ تھے جو کچھ خوبصورت سے الفاظ جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کروں گی کہ آپ کو اس سے موٹیویشن بھی ملی ہوگی اور ہمت حوصلہ ملا ہوگا، اور تھوڑا سا صبر کرنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہیں سے آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ جو میریکل سٹوری ہے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ اور حسنین کیسے ہیں؟ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے بہت پیاری سی مجھے پکچرز بنا کے نا اس میں نینو کی جو ایڈیشن کر کے سینڈ کی تھی، اس کا بھی بہت شکریہ ان کا، اور انہوں نے بہت پیاری سی دعائیں بھی لکھی، اس کا بھی میری بہن آپ کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت جزا دیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ آگے لکھتی ہیں، آپ ہی میں آپ سے اپنی صبر کی کہانی کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں آپ سے ایج میں تو بڑی ہوں، لیکن میں آپ کو آپ ہی کہنا چاہوں گی، کیونکہ آپ ہماری آپ ہی ہیں۔ آپ جیسی بہن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس سے ہم اپنے دل کی بات کو کر سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں، جو ہماری زندگی کے واقعات ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں جو آپ اتنی خوبصورت سی میریکل سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے میں کیوں نہ اپنی میریکل سٹوری جو ہے صبر سے ریلیٹڈ وہ شیئر کروں۔ اگر کوئی بھی لڑکی نا امید ہو چکی ہے، اگر کوئی بھی لڑکی پریشان ہے، جس کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی پاسبل نہیں ہو سکتا، سب کے ساتھ میں اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی، اور امید یہی کروں گی کہ آپ جلد از جلد اپنے ویڈیو میں میرے الفاظوں کو شیئر کریں گی۔ بالکل میری بہن، آج کی ویڈیو میں آپ کے ہی الفاظوں کو، آپ کی خوبصورت سی جو صبر سے ریلیٹڈ میریکل سٹوری ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور آگے یہ لکھتی ہیں، آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، بالکل ہوش نہیں تھا زندگی میں کہ نماز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اپنی دنیا میں ایک الگ سی دھن میں مگن تھی، دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا، اور یہ سوچتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے اگر کوئی سمجھاتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا، مجھے ہر کسی کی بات بہت بری لگتی تھی، ایون کہ میرے گھر والے اگر مجھے میری غلطی پر سمجھاتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی میرا برا سوچ رہے ہیں۔ زندگی میں اگر ہمیں بات نہیں سمجھ آتی تو یہ زندگی ہی ہمیں سبق سکھاتی ہے، پھر ہم ایک اچھا انسان بنتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو سمجھی ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی سمجھنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جلد اس چیز کا احساس دلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں جن آزمائشوں سے گزارا، ان سب آزمائشوں سے
میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید قریب ہو گئی۔ میں ایک بہت ہی اچھی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور میں اچھے گریڈز میں پاس ہو گئی الحمدللہ، اور اپنی لائف میں بہت اچھے سے سب کچھ مینیج کر رہی تھی۔ بہت ہی اچھی فارم میں مجھے جاب مل گئی اور میں وہاں پر جاب بھی کر رہی تھی اپنی مرضی سے۔ گھر والوں نے بالکل بھی مجھے جاب کے لیے نہیں بولا تھا، لیکن مجھے خود شوق تھا اور میں اپنے لیے خود جاب کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن جاب صرف اس لیے کرتی تھی کہ اپنے آپ کو اچھے سے اور مزید گروم کر سکوں۔ لیکن یہی سوچتی تھی کہ اپنے آپ کو اگر ماڈسٹک رکھوں گی اور اپنے آپ کو انٹروورٹ رکھوں گی تو میں سب سے اچھی اور بہترین ہوں۔ میرا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ایک الگ ہی دنیا کی کوئی مخلوق کی بات تھی۔ اگر میں کچھ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہ کریں، اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرتی تھی، اور میرے خاندان میں بہت ہی زیادہ ایٹیٹیوڈ والی لڑکی تھی، جس کی وجہ سے شاید کچھ خاندان کے لوگ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ انسان کو سمجھانا ہوتا ہے۔ پھر آپ ہی کچھ ایسا ہوا زندگی میں، ایک شخص کے آنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور وہ شخص جب میری زندگی میں آتے ہیں اس شخص سے میری زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ ہی میں اس انسان کی وجہ سے بہت ہی جگہوں پہ آزمائی گئی۔ گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ اب وہ جا چکے ہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تم ان سب چیزوں سے نکل آؤ، اپنی زندگی میں واپس آؤ، لیکن میں بہت ہی تکلیف میں تھی۔ کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے ان کے میرے بیچ کا ریلیشن خراب ہو گیا۔ یہاں تک بات تھی کہ ہمارے گھر میں بھی بات چل رہی تھی رشتوں کی، میرے گھر والوں کو ان کے بارے میں پتا تھا اور ان کے گھر والوں کو میرے گھر والوں کے بارے میں پتا تھا۔ کچھ ایسا اچانک سے ہوا ہمارے بیچ میں۔ کہتے ہیں کہ دو انسان خوش ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی تیسرا آتا ہے تو بات بگڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا، جو تیسرا انسان تھا اس نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا، اور میں بہت ہی سویر قسم کے ڈپریشن میں چلی گئی، اور پینک اٹیکس ہوتے تھے۔ ہر 2 دن بعد مجھے پینک اٹیک ہوتا تھا کہ مجھے میرے گھر والے سنبھال نہیں پاتے تھے، اور میں ہر طریقے کی میڈیسن یوز کر رہی تھی، میں ہر طرح کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، ٹریٹمنٹ میرا چل رہا تھا۔ بہت ہی زیادہ میں پریشان تھی، اور میرے گھر والے بھی پریشان تھے، کیونکہ بہت عرصے کا ہمارا ریلیشن تھا اور 4 سال کا یہ ریلیشن رہ چکا تھا، اور اسی طریقے سے مجھے لگتا تھا کہ شاید سب کچھ مجھے مل جائے گا، جیسے مجھے زندگی میں ہر چیز آسانی سے مل گئی ہے تو یہ شخص بھی مجھے آسانی سے مل جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت جو ایج تھی وہ میری ایج تھی 23 ایئرس، اور اب جو میری ایج ہے وہ میں بتانا نہیں چاہتی، لیکن میں اچھی خاصی ماشاءاللہ سے عمر کی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مجھے صبر دیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اور تڑپ رہی تھی اور پریشان تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور ڈپریشن میں جا چکی تھی، تو میں نے ایک دن اپنی ماما سے بولا کہ ماما میں اب تھک گئی ہوں، میں کوئی اور مزید میڈیسن نہیں کھانا چاہتی، نہ ہی میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کچھ ایسا کریں کہ میں اس انسان کو بھول جاؤں اور میں اپنے ماضی سے نکل آؤں۔ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ جیسے میں اپنی زندگی میں ہر چیز خرید لیتی تھی، اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ حاصل کر لیتی تھی، تو کیوں نہیں میں اس انسان کو حاصل کر سکی؟ میں بہت ہی زیادہ تڑپ کے روئی اپنی ماما کے گلے لگ کے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کچھ بہت اچھا کر دیں گے، تم مت پریشان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ لیکن میرے اندر تو وہی ایٹیٹیوڈ اور وہی ایروگینس تھا، اور مجھے لگتا تھا نہیں ایسا کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ ان ڈپریشن آپ ہی میری صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید غلط چیزوں میں بھی انوالو ہو گئی، اور میری جو کمپنی تھی اس نے بھی مجھے بہت ہی زیادہ خراب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بجائے میں دنیاوی چیزوں میں مزید مشغول ہو گئی، اور میں نے اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں ڈھال دیا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں یہی مجھے سکون دیں گی اور یہی مجھے اس تکلیف سے نکال دیں گی۔ میں نے یہ بات سوچ لی کہ میں اب بدلہ لوں گی اور میں اس انسان کو خوش رہ کے دکھاؤں گی، تم سے بھی بہتر انسان مجھے مل سکتا ہے۔ میں ایک بدلے کی آگ میں جلنے لگ گئی، اور یہ بدلے کی آگ جو تھی اس نے مجھے اتنا جلا دیا کہ میں اپنے آپ کو ختم تک کرنے پر آ گئی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور تکلیف میں تھی۔ رات کے 2:30 ہو رہے تھے، 2:30 AM کا ٹائم تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ مما کے پاس جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے یا بڑے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو وہ ہمیشہ جا نماز بچھا کر اس پر بیٹھ جاتی ہیں، تو کیوں نہ آج میں بھی جا نماز بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤں۔ اور جب میں نے وضو کرنے کے لیے پانی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہ پانی مجھے ایسے لگا کہ اس پانی سے شاید آج میرے سارے گناہ دھل جائیں گے، میرے اندر کے جتنا بھی گردہ غبار ہے وہ سب کچھ دھل جائے گا۔ میں اس وقت وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے جانماز پر کھڑی ہو گئی، اور جب میں جانماز پر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری روح جو ہے وہ اندر سے کانپ رہی ہے اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور
اور میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باڈی کا ٹیمپریچر جب چیک کیا تو بہت زیادہ اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے محسوس ہوئے اور ایسا لگا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، اور میں جانماز پر ہی بیٹھ گئی۔ کھڑے ہونے کی بجائے میں نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور جیسے ہی میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئی مجھے اتنا زیادہ رونا آیا، اور مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے تھپکیاں دی ہیں کہ آج رو لو جتنا تم نے رونا ہے۔ میں اس وقت اتنا زیادہ روئی ہوں، آج بھی میرے آنسو جو ہیں موبائل کی اسکرین پر گر رہے ہیں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے۔ یہاں سے میری زندگی بدلتی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا یقین ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا آہستہ آہستہ شروع کرتی ہوں۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ میں کیوں کسی حسد کی آگ میں جل رہی ہوں، اور میں کیوں بدلے کی آگ میں جل رہی ہوں۔ میں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ تو سب کر سکتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے حق میں کسی کو بہتر بنا دے۔ میں نے دعا میں کسی انسان کا نام نہیں لیا، میں نے دعا میں کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے وہی انسان واپس چاہیے۔ میں بس یہ کہتی تھی کہ مجھے دل کا سکون آ جائے، میں جس تکلیف میں ہوں، جس پریشانی میں ہوں، میں اس پریشانی سے نکل آؤں۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میرے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں۔ کچھ ہی مہینوں بعد میں نے حجاب بھی شروع کر دیا، بالکل ہی چینج ہو کے رہ گئی، اور ایسے چینج ہوئی کہ میں اپنے آپ کو خود بھی پہچانتی نہیں تھی۔ میرے گھر والوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں وہی پرانی والی ان کی بیٹی ہوں، ان کی بہن ہوں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو بدلنا ہے تو 1 منٹ 1 سیکنڈ لگنا ہے اور زندگی نے بدل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، اور میں نے ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز کو بھی جوائن کر لیا، اور وہاں سے بھی جو کچھ ہو رہا تھا میں اپنے علم میں اضافہ کر رہی تھی، اور جیسے جیسے میں قرآن پاک کو سمجھ رہی تھی تو مجھے اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنا کچھ اپنی زندگی میں غلط کیا، میں آپ کو کتنی برائی میں مبتلا کیا، میں کسی انسان کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو خراب کر چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا بس وہی سب کچھ ہے۔ لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا خراب کر رہی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے بس دعا کی اور اپنا سکون مانگ اچھا انسان بنا دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ میرا ڈپریشن کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا، اور میں اپنی تکلیف بالکل بھول چکی تھی۔ ایک دن میں انسٹیٹیوٹ اپنے جا رہی تھی تو مجھے اچانک سے یاد آیا کہ مجھے کچھ کاپی پینسلز لینی ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کے کام کے لیے، تو میں ایک شاپ پر رکتی ہوں، میں خود ڈرائیو کرتی تھی، تو میں ایک شاپ پر جب رکی تو میں اس شاپ کے اندر گئی، اور اس شاپ پر میں نے اچانک سے کس کو کھڑا ہوا دیکھا، اسی انسان کو جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو کس طریقے سے سنبھال رہی تھی، اور میں نے جلدی سے بل بنوایا اور میں باہر آ گئی، لیکن جیسے ہی میں باہر آئی تو میرے پیچھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو جو کچھ ہو گیا مجھے معاف کر دو، مجھے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے۔ اور میں نے جب ان کے یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ پرسنالٹی ہو گئی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے بدلا تھا وہ بھی بالکل بدل چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل دیا تھا، اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بدل دیا تھا، جیسے یہاں پر میں ریپیئر ہو رہی تھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھی ریپیئر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ریپیئر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملوانا تھا۔ خیر اس وقت تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ڈرائیو کر کے گھر واپس جاؤں یا انسٹیٹیوٹ جاؤں۔ خیر میں نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی اور میں گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں اپنے روم میں گئی سیدھا، مجھے نہیں پتا میں نے اپنا بیگ کہاں پھینکا، عبایا اتارا کہ نہیں اتارا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں اتنا زیادہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے عصر کی نماز ادا کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی، اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا، جب میں اس تکلیف سے نکل آئی تھی تو پھر وہ انسان میرے سامنے کیوں آ گئے اور ایسا کیوں ہوا، بس یہی سوال میرے ذہن میں چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک اب تو میں سب کچھ بھول چکی تھی، وہ انسان اتنے سالوں بعد کیوں میرے سامنے آ گیا، اور وہ بھی اس روپ میں آیا جس روپ میں آج مجھے آپ نے بنا دیا ہے۔ ان کی مدر ہمارے گھر آتی ہیں اور وہ میری امی سے میرے لیے پرپوزل کی بات کرتی ہیں۔ خیر کافی عرصہ میری بات چلتی رہی، میرے گھر والوں نے انکار بھی کیا لیکن ان کے گھر والوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، اور میری طرف سے بھی پوری طریقے سے انکار تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے جو میں نے اتنا صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے دینا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے برابر کا بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں آسانیاں کی، اور آسانیاں ایسے ہوتی ہیں کہ میری شادی ان سے ہو گئی، اور میرا جو صبر تھا وہ صبر کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کے
قریب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سے کبھی دور نہ کرنا، مجھے دنیاوی کوئی چیز نہیں چاہیے، جو کچھ بھی ہے اللہ پاک آپ کا دیا ہوا شکر ہے، اور جو نہیں بھی چاہا تھا وہ بھی آپ نے مجھے دے دیا، اس پر بھی میں شکر ادا کرتی تھی۔ الحمدللہ میری شادی تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایک اور صبر کی کہانی ہوتی ہے میری زندگی میں شروع۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بالکل چینج ہو چکے تھے، نماز 5 وقت کی پڑھنا، تہجد کے وقت وہ مجھے باقاعدہ اٹھاتے تھے کہ آؤ تہجد پڑھتے ہیں، ہم نمازیں اکٹھی ادا کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم تھا، اور ان کو آؤٹ آف کنٹری سے بہت ہی اچھی جاب کی آفر آتی ہے، اور جب انہوں نے اس جاب کے بارے میں مجھ سے بات کی، میں نے کہا نہیں آپ بالکل نہیں جا سکتے، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کو بہت زیادہ فورس کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ جاب کے لیے، تم اپنی بیوی کا ہی مستقبل بناؤ گے۔ میری ساس کے جو الفاظ تھے وہ اس وقت یہ تھے کہ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، اور لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہروں کو سپورٹ کریں، مستقبل اچھا ہو سکے۔ ان ساسوں کو کون سمجھائے کہ جو رزق ملنا ہے وہ کہیں پر بھی مل سکتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کچھ عرصے بعد میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے اور میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ پھر میرے صبر کی شروعات شروع ہو گئی۔ شادی کے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ صبر کرتے کرتے 3 سال گزر گئے اور میں باہر نہ جا سکی، اور وہ 3 سالوں میں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکے، کیونکہ ان کا 5 سال کا کانٹریکٹ تھا کہ ان کو 5 سال سے پہلے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ ایسے سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ وہ مجھے بلا لیتے، لیکن میرا ویزا بھی بہت بار ریجیکٹ ہو چکا تھا اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ صبر کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دے۔ اچانک سے میری ساس نے مجھے کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر کر دیں گے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری ساس کو اس ٹائم میرا ساتھ دینا چاہیے تھا تاکہ میں اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکتی۔ خیر میری ساس نے مجھے بولا کہ تم ایسا کرو کہ درود ابراہیم پڑھا کرو اور استغفر اللہ کی کثرت کر کے اپنے لیے دعا کیا کرو، ضرور میرے بیٹے کے پاس چلی جاؤ گی انشاءاللہ دیکھنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ تنہائی کا وقت بھی اس لیے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاؤں۔ میں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کرتی تھی۔ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیف کا بتاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب میں نے اس انسان کو نہیں مانگا تو بھی آپ نے مجھے وہ انسان دے دیا، اتنے سالوں بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پہ اپنا کرم کیا، میں اس قابل بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی دوری کیوں، یہ سب کچھ کیوں ہوا، میں صبر کا امتحان کب ختم ہوگا، کب میں اپنی زندگی کو سکون سے جی سکوں گی، کب مجھے میری زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں گی، یہ سب باتیں میں اللہ تعالیٰ سے کر رہی تھی۔ جیسے ہم ایک دوست سے اپنی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح فرائیڈے کا دن تھا اور میرے ہسبینڈ کی کال آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس آ رہی ہو۔ میں نے کہا آپ مذاق نہیں کریں۔ انہوں نے کہا نہیں تمہارا ویزا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور مجھے یہاں سے کنفرمیشن کال بھی آئی ہے۔ تو الحمدللہ میرے لیے اللہ پاک نے وہ بھی آسانیاں کی۔ استغفر اللہ اور درود ابراہیم پڑھنے سے میں اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی گئی، اور آج میں آپ کو اپنے گھر سے ہی یہ میری کا سٹوری شیئر کر رہی ہوں، اور یہ تھی میری صبر کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مجھے بدلنے کے بعد جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈال کر پھر صبر کا امتحان لیا۔ اس صبر سے مجھے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق دی، اور جب صبر سے مجھے تہجد کی توفیق ملی تو تہجد کے بعد استغفر اللہ اور درود ابراہیم کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں رونقیں ہی رونقیں لگا دیں اور خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیں۔ اب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ آپ لازمی دعا کروائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں، بیٹی دیں، زندگی صحت تندرستی والا دیں، اچھی اولاد دیں جس کو میں قرآن حفظ کرواؤں، میری خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرے حق میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، جو میں نے گناہ کی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، اور میرے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں اور بہتری کی ہے، ایسے ہی جو آپ کی بہنیں آپ کو سنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں اور بہتری کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صبر تو واقعی آپ نے میری بہن بہت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو نکھارا، میں تو یہی کہوں گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے نکھارا، ریپیئر کیا، جو آپ نے خاص طور پہ میری کا سٹوری میں اپنا ورڈ یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریپیئر کیا۔
تو بس اللہ تعالیٰ جب کسی پر نظر کرم کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی وہ کہتے ہیں نا اس میں ڈھال کر، رنگ میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کریں۔ بھی میری پیاریاں سنتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر خاص خاص کرم کریں، سب کی پریشانیاں دور ہوں، سب کے حق میں آسانیاں ہوں، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی بے اولاد ہیں، جو میری بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائیں۔ اور خاص طور پر جو مجھے بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، جس میں ختیجہ ہیں، عائشہ ہیں، جو مجھے کہتی ہیں دعاؤں کے لیے، پیاری پیاری بہنیں جو مجھے سنتی ہیں، جو مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرتی ہیں، جو مجھے انسٹا پر دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، سب کے لیے پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب جگا دے، سب کے نصیب جو ہیں اللہ تعالیٰ روشن کر دے، سب کے لیے آسانیاں ہوں، اور میری سب پیاریاں اپنے اپنے گھروں والی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور بس شکر کے ساتھ زندگی گزاریں جی، صبر کر کے اللہ کی راہ میں نماز پڑھیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں جی۔ نماز جو ہے نا، وہ آپ کو دل کا سکون کیا، وہ آپ کو ہر چیز کا سکون دے دے گی۔ آپ نماز پڑھیں، نماز کو قضا نہ ہونے دیں، جیسے ہی اذان ہو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں، فوراً نماز کو ادا کریں۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا کریں، اور کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ کوئی بات آپ لوگوں کو نہیں بھی سمجھ آئی ہو تو جی آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں جی، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ جب ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے حال، دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو جی میری بہنوں، یہیں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو۔ اللہ حافظ۔